تو عزیزان اکرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی ننگے کو، یعنی جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کو کپڑے پہنائے گا تو اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن سبز جوڑے پہنائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، حدیث کا اگلا حصہ ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو بندہ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میٹھی شراب پلائے گا۔ یہ اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ ہمارے لیے اس میں نجات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ، آپ دیکھیں کہ پیٹ بھرا ہوا ہو، پہلے سے وہ کھانا کھا چکا ہے، تو اس کو کھانا کھلایا تو کیا کھلایا؟ اگر کسی نے پانی پیا ہے، پہلے ہی اس کی پیاس بجھی ہوئی ہے، تو اس کو پلایا تو کیا پلایا؟ اگر کسی کو پیسے دیے، پہلے ہی اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، جگیر ہیں، جائیدادیں ہیں، تو اس کو پیسے دیے تو کیا دیے؟ روایات کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت میں انسان کی بقا و نجات اس بات پہ ہے کہ انسان بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کی پیاس کو دور کرے، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس شے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کہا وہ اقبال نے اس لیے خوب کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہم بندوں کی کیسے مدد کریں؟ بس لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم بندوں کی کیسے مدد کریں؟ قاری صاحب ہم کیسے مدد کریں لوگوں کی؟ There are many people raise this question about related of the needy people. How can we help to the people? ہم لوگ کس طرح لوگوں کی مدد کریں؟ These are three main topic issues, reason. اس کے 3 ایشو ہیں۔ فرسٹ آف آل کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، پہلے وہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں، یہ سنیے ذرا، اگر آپ مالدار ہیں، اللہ ہیز گیون دا پراپرٹی، ویلتھ اینڈ منی، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، سو دین یو اسپینڈ اٹ ٹو دا پیپل۔ ہو پیپل؟ نیڈی، ضرورت مند، اورفن، یتیم، ویڈو، بیوہ، یہ جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ان لوگوں پہ کیا کریں؟ خرچ کریں۔ یو اسپینڈ اٹ ٹو دا پیپل، نیڈی پیپل، ان پہ خرچ کرو۔ وما آتاکم اللہ مالا، اگر اللہ نے مال دیا تو خرچ کر، انفقو، خرچ کر اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیسے خرچ کریں؟ وی ہیو نو منی، پراپرٹی، ویلتھ، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، ہم کیسے خرچ کریں؟ ہو کین دس پاسبل؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ صوفیہ یزام فرماتے ہیں اگر پیسے سے خدمت نہیں کر سکتا، کم از کم اپنا وقت تو دے ان کو۔ ان غریبوں کے پاس بیٹھے، ان کا سہارا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارگاہ میں ایک بندہ رہتا تھا، تو نوجوان تھا، بڑی عقیدت رکھتا تھا، آپ سے حدیث کا درس سنا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس بندے سے، نوجوان سے بڑی محبت ہو گئی، بڑی محبت الفت ہو گئی۔ آپ کسی سفر میں چلے گئے، واپس آئے، انشاءاللہ قصہ مختصر یہ، تو آپ نے اس نوجوان کو نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں پہ ہے جو ہماری ساتھ عقیدت کرتا تھا، ہمارے درس میں بیٹھتا تھا، حدیث کا بیان سنتا تھا، قرآن و سنت کا بیان سنتا تھا، اسلام کی باتیں سنتا، وہ بندہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا۔ تو لوگوں نے اس کے خلاف کمپلین کی، لوگوں نے اس کے خلاف کمپلین کی اور اسے جیل خانے میں بند کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے، اس نے قرضہ دینا تھا تو وہ جیل میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا کتنا قرضہ ہے، انہوں نے کہا 10,000 درہم اس نے دینے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا قرضہ دینا تھا، ان کے ناموں کو جانا، ان کا ایڈریس لیا، ان کے گھروں میں گئے، وہ 10,000 جتنے بھی دراہم تھے وہ سب قرض خان کو دے دیے، اور کہا اس نوجوان کی صبح تک وہ نوجوان جو ہے رہا ہونا چاہیے، وہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اور پتہ نہ چلے کہ اس کو چھڑانے والا حضور کا غلام عبداللہ بن مبارک ہے۔ یہ وہ اللہ والے، پتہ نہ چلے اس کو کہ اس کو چھڑانے والا اس کا استاد اور حضور کا غلام عبداللہ بن مبارک ہے۔
جب اس کو صبح ریلیز کیا گیا، رہا کیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں درس حدیث ہو رہا ہے، کہا کہ کہاں تھے؟ حالانکہ آپ کو پتا تھا، لیکن پوچھا بھائی کہاں تھے؟ میں جیل خانے میں۔ کیا بنا؟ میں نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، کمپلین تھی، تو مجھے جیل خانے میں بند کر دیا۔ اچھا کس نے چھڑایا؟ کوئی اللہ والا تھا، ہائے ہائے، کوئی اللہ والا تھا، کوئی اللہ والا تھا، کیونکہ نام نہیں بتایا گیا تھا، کوئی اللہ والا تھا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ اللہ والے تھے جو فقط صرف اگر نیکی بھی کرتے تھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جو شریعت نے ہمیں میسج دیا وہ کام کریں جس میں اللہ کی بھی رضا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رضا ہے۔